9 سے 5 گھنٹے کی جاب آپ کو پیسہ تو دے سکتی ہے لیکن آپ کو امیر نہیں بنا سکتی. اور دنیا میں یہ سب لوگ کہیں نہ کہیں یہ بات لازمی جانتے ہیں کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ نہ صرف آپ بلکہ آپ کی آنے والی نسلیں بھی خوشحال ہوں, ان کے لیے بھی آپ کچھ کر سکیں, تو اس کے لیے آپ کو بزنس جو ہے نا وہ کوئی نہ کوئی بزنس لازمی سٹارٹ کرنا پڑتا ہے. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بزنس کرنے کے لیے آپ کو پیسہ بھی چاہیے, وقت بھی چاہیے اور انرجی بھی چاہیے, اور پھر کیا گارنٹی ہے کہ وہ آپ کا بزنس سکسیسفل ہوگا یا نہیں. تو بزنس میں ہوتا ہے مین چیز رسک. تو رسک کے بارے میں یہ ہے کہ رسک ہمیشہ کیلکولیٹڈ لینا چاہیے. ایسا رسک نہیں لینا چاہیے کہ جس سے آپ اور آپ کی فیملیز کو سفر کرنا پڑے. تو اب کون سے ایسے بزنس ہیں پاکستان میں یا دنیا میں جو کہ جن میں کیلکولیٹڈ رسک ہم لے سکیں, جن میں فیلور کا جو ہے نا وہ چانسز کم سے کم ہوں؟ کون سے ایسے بزنس ہیں؟ اور کون سے, جو میرا مین ہے نا آج کی ویڈیو کا, وہ یہ ہے کہ اگر آپ کی عمر بھی بہت زیادہ اور آپ پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں, آپ کے پاس کوئی خاص ایکسپیرینس بھی نہیں ہے, تو بھی آپ کون سا بزنس کر سکتے ہیں. تو وہ میں اس چیز کا آج سولوشن دینے والی. لیکن میں تھوڑا سا بریفلی انٹروڈکشن یا بریفلی یا رینڈملی وہ ویو دے دوں کہ کون سے ایسے بزنس ہیں جن کی اگر پیسہ آپ کے پاس ہے اور وہ آپ ایجوکیٹڈ بھی ہیں اور وہ آپ کام کر سکتے ہیں. لیکن کیا دنیا میں دیکھ لیا جائے نا تو 50% بزنس تو لاس کا شکار ہو جاتے ہیں پہلے سال میں ہی, اور 5 سال تک تو زیادہ تر 95% بزنس جو ہے نا وہ لاس کا شکار ہے. اس کی ریزنز ہوتی ہیں ڈفرینٹ. تو اگر آپ کو یہ ساری چیزیں پتہ ہوں, اگر آپ اس کو دیکھ سکیں کہ کون سے ایسے بزنس ہیں جن میں فیلور ریٹ کم ہوگا اور ان کے سکسیسفل ہونے کے چانسز زیادہ ہیں, تو پھر آپ وہ بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں. تو میری ویڈیو آج اسی چیز سے ریلیونٹ ہے. دیکھیں, آپ یہ دیکھیں, سب سے پہلے جب بھی کوئی بزنس سٹارٹ کریں لوگوں کی نیڈز کا خیال رکھیں. ایسی کسی چیز کا بزنس سٹارٹ نہ کریں جو ایسیسریز میں آتا ہو, کیونکہ پاکستان ہے ایک انڈر ڈیولپمنٹ کنٹری ہے. تو یہاں پر آپ وہ والا بزنس کریں ہمیشہ جہاں پر دیکھیں کہ لوگ کس چیز پر کنزیوم کر رہے ہیں. لوگ بیسک نیڈز پر ایکچولی کنزیوم زیادہ کرتے ہیں, تو اس چیز کا آپ نے بزنس کرنا ہوتا ہے. تو جب بھی آپ بزنس سٹارٹ کریں آپ کے مائنڈ میں سب سے پہلی بات یہ ہونی چاہیے. تو سب سے پہلے دیکھ لیں, انسان کو رہنے کے لیے گھر چاہیے, پہننے کے لیے کپڑا چاہیے, کھانے کے لیے خوراک چاہیے, اس کو میڈیسنز چاہیے جب وہ بیمار ہو. یہ ساری چیزیں اس کی نیڈز میں آتی ہیں, اور اسی چیز سے ریلیونٹ جتنے بھی بزنسز ہیں وہ سب سکسیسفل ہیں. نمبر 1 کے پہ آپ دیکھ لیں تو انسان کو کھانے کے لیے خوراک چاہیے, تو فوڈ کا بزنس ہو گیا. فوڈ میں اب آپ زرعی اجناس سے لے کر کوک فوڈ تک دیکھ لیں, بے شمار ورائٹی ہے اور بے شمار بزنسز ہیں جس میں میں ڈیٹیل میں بھی بات کروں گی. اور اس کے بعد آپ دیکھ لیں انسان کو رہنے کے لیے گھر چاہیے, تو ریل اسٹیٹ کا یا پراپرٹی کا یا ہاؤسنگ کا جتنے بھی بزنسز ہیں یہ ہمیشہ 95% ان کا ہے کہ یہ سکسیسفل رہتے ہیں, لیکن ان کے لیے پیسہ چاہیے. اچھا, اس کے بعد آ جاتے ہیں ہمارے پاس ایجوکیشن. چاہے تو پیرنٹس کو لون لینا پڑے, کچھ لینا پڑے, وہ اپنے بچوں کو سکولز, انسٹیٹیوٹ سے یا کوچنگ سینٹر سے نہیں نکلواتے. تو یہ بھی ایک زبردست ٹاپ کا بزنس ہے. چاہے چھوٹے لیول پہ دیکھ لیں, کوچنگ سینٹر دیکھ لیں یا کسی بڑے اسکول کا آنر دیکھ لیں, وہ کما رہے ہیں. اسی طریقے سے آنے جانے کے لیے ٹرانسپورٹیشن کی لازمی ضرورت پڑتی ہے. تو ایسا ہے, چاہے کووڈ آپ نے دیکھا, جو بھی حالات ہوں, آنے جانے کے لیے ٹرانسپورٹیشن کے لیے لوگ لازمی ایک جگہ دوسری جگہ کنوینس کا ارینج کرتے ہیں. تو ٹائر کا بزنس لے لیں, اس میں جتنی بھی چیزیں آ جاتی ہیں یہ سب کی سب, ان کو بھی کبھی بھی فیلور نہیں ہوتے, یہ بزنس ہمیشہ سکسیسفل رہتے ہیں. اس کے بعد آپ دیکھ لیں ہمارے ہاسپٹلز دیکھ لیں یا میڈیسن دیکھ لیں یا کوئی میڈیکل سٹور دیکھ لیں. تو ہاسپٹل کا آنر ہو یا میڈیکل سٹور, دونوں ہی کما رہے ہیں. ایک چھوٹے لیول پہ کما رہے ہیں, ایک ذرا بڑے لیول پہ کما رہے ہیں, لیکن یہ بھی کبھی بھی بند نہیں ہوتا چاہے جو بھی حالات ہوں. اس کے بعد ہمارے پاکستان میں کہہ لیں یا انڈو پاک میں آپ لوگ کہہ لیں, لوگ شادیوں پہ بہت زیادہ انویسٹ کرتے ہیں, چاہے ان کی اتنی انکم ہو یا نہ ہو, لیکن میجر پارٹ اپنی شادی کے لیے رکھتے ہیں. تو ایونٹ پلاننگ ہو یا میرج ہو, اس پہ لوگ بہت زیادہ, میرج ہال آپ اگر آپ کے پاس انویسٹمنٹ ہے تو اس میں آپ لازمی کریں, اور اس میں کوئی بھی کبھی بھی نقصان ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ ساری انسان کی جتنی بھی نیڈز میں جو چیز آ جاتی ہیں, جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہاسپٹلز ہیں, ریل اسٹیٹ کا بزنس ہے, اس کے بعد ایجوکیشن آ جاتی ہے, ہاسپٹلز آ جاتے ہیں, میڈیسنز کی جتنی بھی ہیں, ٹرانسپورٹیشن ہے,
ٹھیک ہے نا. یہ سب چیزیں انسان کی جتنی بھی اس کی بیسک نیڈس ہیں، اور میں نے فوڈ کا بتایا، تو یہ سب چیزیں چاہیے ہوتی. لیکن اب میں آ جاتی ہوں اس پوائنٹ کی طرف، اگر آپ کم ایجوکیٹڈ ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کی ایج بھی زیادہ ہے اور آپ کے پاس خاص پیسہ بھی نہیں ہے انویسٹ کرنے کے لیے، تو آپ کون سا کاروبار کر سکتے ہیں؟ جی، تو آپ فوڈ کا کاروبار کر سکتے ہیں. کیسے؟ بے شمار ورائٹی اور اس میں بے شمار آئٹمس ہیں. کسی ایک آئٹم کو آپ پکڑ لیں. اگر آپ چاہیں تو آپ آلیو آئل کا کاروبار کر سکتے ہیں. آپ پتہ ہے کہ لوگوں کو خالص چیز چاہیے ہوتی ہے، جو کہ پاکستان میں ملنا اس ٹائم بہت زیادہ مشکل ہو گیا. ایون لوگوں کو خالص دودھ تک نہیں ملتا. کوئی خالص چیز اویلیبل ہو، خالص آپ اس پہ اچھی مینوفیکچرنگ کریں، تو لوگ کیوں نہیں لیں گے؟ لازمی لیں گے، اور وہ آپ کی چلے گی بھی، اور اس میں جو ہے نا سکسیسفل ریٹ آپ کا رہے گا، اس میں کوئی فیلور کا نہیں ہے. اسی طریقے سے آپ سبزیوں کا کاروبار کر سکتے ہیں. کچھ بھی ہو جائے، چاہے کووڈ چل رہا اور لوگوں نے کھانا تو بنا نہیں نا کرنا، سبزی تو لینی ہی لینی ہے، تو سبزی کا آپ کاروبار کر سکتے ہیں. آپ انڈوں کا کر سکتے ہیں. جہاں جب تک دنیا زندہ ہے، لوگ کھائیں گے، ناشتہ کریں گے، انہیں انڈے کی ضرورت ہوگی، تو انڈوں کا کاروبار کر سکتے ہیں. ایسے جس میں لو انویسٹمنٹ، ہائی لو انویسٹمنٹ ہوتی ہے، اور اس میں کوئی رسک نہیں ہوتا، اور اس میں ہر حال میں پروفٹ ہی پروفٹ ہوتا ہے. اسی طریقے سے آپ روٹی یا گندم کا کاروبار کر سکتے ہیں. آپ کو آٹے کی چکی لگا سکتے ہیں، یا آپ فوڈ کی، اب روٹی میں ہی بے شمار قسم کی جو ہے نا 6-7 قسم کی تو روٹی ملتی ہے. آپ کون سی اس میں، آپ کوک فوڈ میں دیکھ لیں، فوڈ پانڈا کو دیکھ لیں، فوڈ ڈیلیوری کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ ابھی بھی ہر جگہ پر نہیں ہے. صرف پاکستان میں 5% حصہ ہے جس کو فوڈ پانڈا کور کر رہا ہے. تو باقی آپ کوئی ایسی ایپ بنا سکتے ہیں جس سے آپ ڈیلیوری کر سکیں. ریسٹورنٹ بنا سکتے ہیں کھانے کے لیے، یا کوئی ڈھابا، یا کچھ بھی کوک فوڈ آپ جو ہے نا گھر میں ہوم کچن کی ڈیلیوری دے سکتے ہیں. اس طریقے سے بے شمار ہیں اس میں چیزیں جو کہ آپ کر سکتے ہیں. آپ دودھ کا کاروبار کر سکتے ہیں. آپ دیسی گھی کا کاروبار کر سکتے ہیں. دیسی گھی اگر لوگوں کو کوالٹی کا ملے گا تو لوگ کیوں نہیں لیں گے آپ سے، ہر حال میں لیں گے. ایسی چیزیں جس میں نہ تو آپ کو خاص ایکسپیرینس چاہیے، نہ آپ کو ایجوکیشن چاہیے، اور نہ ہی اتنی زیادہ انویسٹمنٹ چاہیے. یہ سارے کاروبار آپ لوگ کر سکتے ہیں. اور نہ صرف مرد کر سکتے ہیں بلکہ عورتیں بھی کر سکتی ہیں. گھروں میں کوئی جانور رکھ کر تو وہ دودھ سیل کر سکتی ہیں، وہ دیسی گھی کر سکتی ہیں، انڈے کا کر سکتی ہیں، سبزیوں کا کر سکتے ہیں، کوک فوڈ کا کر سکتے ہیں، فوڈ ڈیلیوری کا کر سکتے ہیں. فوڈ میں جتنے بھی آئٹم ہیں، گوشت کا کاروبار کر سکتے ہیں. پاکستان میں اتنی بڑی مارکیٹ ہے گوشت کی، لیکن جو صاف ستھرے طریقے سے، پروفیشنلی طریقے سے اس کی صرف 2 یا 3 کمپنیز ہیں گوشت کی، جہاں سے اچھے طریقے سے صاف ستھرا گوشت ملتا ہے. تو آپ اس طریقے سے اس کو پروفیشنل لیول پر لے کے جائیں، اچھے طریقے سے اس کی کریں، تو گوشت کا کاروبار آپ لوگ کر سکتے ہیں. چاہے کچھ بھی ہو جائے، آپ کی نسلیں ختم ہو سکتی ہیں، لیکن لوگ کھانا نہیں چھوڑ سکتے، کیونکہ ان کی بیسک نیڈس میں آتا ہے، اور اس میں آپ کو زیادہ انویسٹمنٹ بھی نہیں چاہیے ہوتی. تو یہ میری ویڈیو تھی. مجھے بتائیں کہ آپ کو یہ میرا آئیڈیا کیسا لگے کہ فوڈ انڈسٹری بہت واسٹ انڈسٹری ہے. اسے کسی بھی ایک آئٹم کو پکڑ کے اگر آپ اس کا بزنس سٹارٹ کر لیتے ہیں تو آپ کو کوئی بھی ترقی کرنے سے نہیں روک سکتا. آپ کا بزنس بھی سکسیسفل رہے گا، آپ کی نسلیں بھی اس بزنس میں آگے آ سکتی ہیں، جنریشنز آ سکتی ہیں، اور آپ ایزیلی اس سے پیسہ کما سکتے ہیں. چاہے چھوٹے لیول پہ کریں یا بڑے لیول پہ کریں، یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتے ہیں. یہ میری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. یہ بزنس آئیڈیا آپ کو پسند آیا ہوگا جو کہ میں نے فوڈ پر کیا ہے، کہ بیسیکلی جو کم پڑھے لکھے ہیں، جو ایجوکیٹڈ نہیں ہیں، جن کی ایج بھی زیادہ ہے، وہ کون سا ایسا کام ہے جو آج کے دور میں کر سکتے ہیں اور اپنی فیملی کو سپورٹ کر سکتے ہیں. اور نہ صرف اپنی فیملی کو بلکہ ان کے آنے والی نسلیں بھی اس اگر کاروبار کو لے کر چلیں تو نسلیں ختم ہو سکتی ہیں، لیکن یہ کاروبار جو ہے نا وہ ختم نہیں ہو سکتا، کیونکہ رہتی دنیا تک لوگوں کو کھانے کی ضرورت ہمیشہ رہے گی. میری ویڈیو تھی، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. نیکسٹ اسی طریقے سے کسی پاورفل ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ ملتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.